نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین گرامی، اسلامک وظائف اور مسائل میں ناچیز مولانا حافظ عبدالفتاح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز سامعین گرامی، اس ویڈیو میں انشاءاللہ آیت الکرسی کے فضائل اور پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ معزز سامعین گرامی، جیسے آپ کو معلوم ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پاور دیا ہوا ہے، ایک طاقت دیا ہوا ہے روحانی اعتبار سے۔ اگرچہ ہم اپنے اس طاقت اور پاور کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہم نے اس میں محنت نہیں کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس میں محنت کریں گے تبھی تو ہمارا جو ہے طاقت ہمیں معلوم ہوگا۔ جب تک ہم نے اس پر محنت نہیں کیا تو ہمیں ہماری طاقت کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس کے اندر ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی جو ہے قرآن مجید کی سب سے پاورفل اور طاقت والی آیت ہے، اور قرآن مجید کی آیات میں آیت الکرسی سردار آیت ہے۔ جس طرح سردار کی پاور سب سے زیادہ ہے، اسی طرح اس آیت کی پاور بھی سب سے زیادہ ہے۔ آیت الکرسی میں کیونکہ اس میں اعظم بھی موجود ہے اور اس میں حفاظت کے الفاظ ہے، اور اس طرح کے الفاظ ہے جو بہت ہی منفرد اور بہت ہی پاورفل ہے، اس لیے یہ حصار کے لیے اور حفاظت کے لیے اس کا عمل مجرب ترین عمل ہے۔ صبح شام 7 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کے بہت سے فضائل آئے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اور جنت کے درمیان مرنے کا دیر ہے، یعنی مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ ہمارے ایک بار آیت الکرسی پڑھنے سے ڈائریکٹ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اور جو کوئی اس کا زکوٰۃ ادا کرے گا کسی خاص پیر طریقت کے ساتھ، جس نے اس کا عمل کیا ہو اور عامل کامل ہو، اس کا چلہ کاٹے گا تو اس کا آیت الکرسی اتنا پاورفل ہوگا کہ ایک بار پڑھنے سے اس کے تمام حاجتیں بھی پورے ہو جائیں گے، اور 1 مرتبہ پڑھنے سے جن والے مریض کے جنات چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جو پاورفل جنات ہوتے ہیں جو نہیں جاتے عام عاملین سے، جو ڈبہ پیروں سے نہیں جاتے، تو وہ ایک بار آیت الکرسی پڑھے گا تو بالکل وہ جل جانے کی نیت سے پڑھے گا تو وہ جل جائے گا۔ لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو کوئی آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آیت الکرسی کا عمل جنات، شیاطین اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے مجرب ترین عمل ہے، اور اس کا حصار بھی لگایا جاتا ہے۔ حصار لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حصار لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ پہلی بار پڑھ کے آپ نے اپنے دائیں طرف دم کرنا اس نیت سے کہ میرا دائیں طرف سے حفاظت ہوا، پھر بائیں طرف دم کرنا اس نیت سے کہ میں بائیں طرف سے حفاظت میں آ گیا اللہ تعالیٰ کی، اور پھر سامنے دم کرنا ہے، پھر پیچھے دم کرنا ہے، پھر اوپر دم کرنا ہے، پھر نیچے دم کرنا ہے۔ یہ ہو گئے 6 مرتبہ۔ 7ویں بار اپنا جو ہے ہاتھ ہوا میں گول گھمانا ہے اس نیت سے کہ میرے ارد گرد ایک گول آگ کا دائرہ لگ گیا، اب کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں آ سکتا، ہر طرف سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے، جس طرح کہ آپ ایک گول شیشے میں بند ہو، جس طرح گول دائرے میں بند ہو جاؤ گے، اس طرح سے کوئی جن اور کوئی شیاطین وغیرہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، بشرطے کہ آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کیا ہو اور اجازت کے ساتھ کیا ہو، اور اس کا زکوٰۃ اگر ادا کیا ہو تو یہ سونے پہ سہاگ آئے۔ اگر کسی پر جنات کی حاضری ہوتی ہے یا جنات تنگ کرتے ہو تو اس کے لیے بھی آیت الکرسی مجرب ہے۔ اجازت کے ساتھ جو آیت الکرسی پڑھے گا اور اس کا حاضری انشاءاللہ اس کا حاضری بند ہوگا اور تکلیف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گا۔ یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے، اور جادو کی کاٹ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بغیر اجازت کے عمل کرنے والا اپنا ذمہ دار خود ہے، کیونکہ جب جنات کو تکلیف دو گے تو وہ آپ کو بھی نقصان دے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ عمل کے دوران اکثر جاہل عامل اور بغیر اجازت والے لوگ ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہیں، اس عمل کے دوران جو ہے ان کی جان بھی چلا گیا ہے، کیونکہ جنات نہیں چھوڑتے اس عمل کے پورا کرنے کے لیے۔ لہٰذا عمل کے لیے اجازت پیر طریقت یا سلسلے کے کسی خلیفہ مجاز سے عامل کامل سے لینا ضروری ہے۔
کیونکہ آیت الکرسی میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ اور ہمارے حالت ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارا کون سا حالت ہے، ہم نے قرآن کو کتنے یقین اور کتنے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ اور اس آیت میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ سے اجازت سے جو ہے قیامت والی اجازت مفسرین اکرام نے مراد لیا ہے، لیکن اس سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت مراد ہے۔ مثلاً کہ کامل پیر طریقت عامل کامل سے جو اجازت ملے گا، جیسے قرآن ہم تک کس طرح پہنچا ہے، اس کی روحانیت تصوف اور عملیات کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں چلہ کشی کرنا پڑتا ہے، اس میں تصوف کے جو ہے اسباق طے کرنے پڑتے ہیں، اس میں کسی سلسلے کی مریدی کرنی پڑتی ہے، کسی پیر طریقت کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے عامل کامل کی، تب جا کے یہ روحانیت ہم تک پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے روحانی استاد ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں وہ طاقت ہوگا تبھی وہ ہمیں اجازت دے گا، ورنہ ہمیں وہ اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہیں روحانی آنکھیں دی ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں جان لیتے ہیں کہ اس میں یہ پاور ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ جو اجازتیں ہیں، یہ اجازتیں کس طرح ہم تک پہنچتے ہیں، اس کے لیے جو اجازت ہوتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ تمام سلاسل کی نسبتیں پیر طریقت سے شروع ہوتے ہیں، جو کہ اجازت یا خلافت کی صورت میں عام لوگوں اور عاملین تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک رسی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ تک سند کے ساتھ پہنچتی ہے۔ جو کامل اور اوریجنل پیر نہیں ہوتے، ڈبہ پیر ہوتے ہیں، تو اس کی نسبت وہاں تک نہیں پہنچتا، وہ صرف پیسے آٹنے کے لیے جادوگر ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اجازت وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور جب اس کی اجازت ہی نہیں ہوگی تو پھر اس طرح کے 2 نمبر اور ڈبہ پیر اور اس کے مرید دونوں کو نقصان ہوگا۔ تو عمل کے لیے اجازت بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کی اجازت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تک پہنچے، تب جا کر آپ کا حصار ہوگا، آپ سے جنات ڈریں گے، آپ کو جنات نقصان نہیں دیں گے، اور بیماری تکلیف وغیرہ بھی ختم ہوں گے۔ اگر آپ ہم سے اجازت لینا چاہتے ہیں اس عمل کا تو کمنٹس میں یا واٹس ایپ اور فیس بک پر ہم سے رابطہ کریں۔ اجازت کے بغیر عمل کرنے والا اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ یہ جو اجازت میں نے کہا تھا، یہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اور پورا اس میں پاور حاصل کرنے کے لیے یہ پوری اجازت لینا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور باقی اپنے حفاظت کے لیے اس کی عام اجازت ہے 7 مرتبہ پڑھنے کی صبح شام، لیکن جناتی اور جادو والے مریض جو ہے اس کی اجازت لے کر پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کمنٹس میں ہم سے اجازت لیں، اور اس کو کم سے کم 5 یا 10 گروپ میں جتنا مرضی اس کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اور میں اپنا نسبت آپ کو بتانے والا ہوں، میں مولوی حافظ عبدالفتاح ہوں، کوئٹہ بلوچستان سے۔ میں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کا خلیفہ مجاز ہوں۔ پیر طریقت خادم الامت سید نور الزمان نقشبندی شاذلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو ہے میں خلیفہ ہوں، اور الحمدللہ میں مولوی بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، اور عامل کامل کا جیسے سمجھو میں شاگرد ہوں، اور خلافت ملنے کے بعد سمجھو میں آپ لوگوں کا پیر ہوں۔ اور میں اپنے کو پیر تو نہیں کہتا، عام سا آدمی ہوں، لیکن آپ مجھے اپنا پیر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی اور خاص پیر ہے، کوئی خاص مرشد ہے جو بہت روحانی میں پاور رکھتا ہے، آپ اس سے بھی اس کی اجازت لے سکتے ہیں آیت الکرسی کی، کیونکہ ہر سلسلے میں اس کا جو ہے اجازت کا اور اس کا جو عمل کا طریقہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ طریقہ بھی میں نے اس لیے نہیں بتایا، اگر آپ اس طریقے سے اس کو کرو گے تو 100% آپ کو نقصان کا خطرہ ہوگا، اور اگر بغیر اجازت کے کرو گے تو موت بھی واقع ہو سکتا ہے۔ وہ طریقہ میں نے نہیں بتایا ہے، وہ اجازت کے بعد آپ کو جو ہے واٹس ایپ پر پرسنل میں بتایا جائے گا۔ اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، ان کو جب آپ ادا کریں گے، وہ شرائط کے ساتھ عمل کریں گے، آپ ہمارے سلسلے میں داخل ہوں گے، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ میں، تب جا کے وہ عمل آپ کو دیا جائے گا، جس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو مزید اس طرح کے بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ہمارے مزید چینل کے وظائف کی ویڈیوز اور خوابوں کی تعبیر کے ویڈیوز دیکھتے رہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔